بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی باتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک، ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین۔ مقدر انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو ملوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم آپ کے بھائی ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ اے اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے، آمین یا رب العالمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 شخص جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گے، اپنے باپ کے علاوہ دوسرے سے نسب کا دعویٰ کرنے والا، مجھ پر جھوٹ باندھنے والا اور جھوٹا خواب سنانے والا۔ اگر بے حجاب، کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم کہلاتا ہے تو میرے خیال میں جانور سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہ ہوا۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ گالی کا عذاب۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق یا غصہ میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ امی بتاتی ہیں، پہلے محرم کا چاند نظر آتا تھا تو ٹی وی پر ہر طرح کا ساز بند ہو جاتا تھا، خبروں میں کوئی ٹیون نہیں بجتی تھی، کوئی ان دنوں میں گانے سننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جتنی بھی بڑی خوشی ہوتی تھی اس پہ غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی جاتی تھی اور احترام محرم برقرار رکھا جاتا تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب دلیل مانگی جاتی ہے کہ کس کتاب میں لکھا ہے، ہم خوشی نہیں کر سکتے، ہنسی مذاق کہہ کہے ناچ گانے جاری رہتے ہیں۔ ہم دلیل مانگتے ہوئے یہ بات بھول چکے ہیں کہ احترام بھی کسی چیز کا نام ہے، ادب بھی کچھ ہوتا ہے۔ انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا بھی کبھی مت سوچنا۔ امید مت چھوڑیے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگلا دن آپ کے لیے کیا لے کر آنے والا ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ درود شریف۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہیں یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔
جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسی معاملات اللہ کی بارگاہ میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی مانگے تو صحیح، رات کے پچھلے پہر سب جہانوں کا خدا دے رہا تھا صدا۔ کوئی پکارے مجھے دوڑ کر اس کی سنوں، کوئی مانگے تو صحیح جھولیاں بھر بھر کے دوں۔ کوئی توبہ تو کرے معاف میں جھٹ سے کروں۔ اور ہم نیند میں اس صدا سے بے خبر، اس خدا سے بے خبر، جنتوں کی چاہ میں خواب دیکھتے رہے۔ اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو ہمیں کہتا ہے کہ وہ پھولوں سے محبت کرتا ہے لیکن انہیں پانی دینا بھول جاتا ہے، تو ہم پھولوں کے لیے اس کی محبت پر یقین نہیں کریں گے۔ محبت وہ مؤثر دیکھ بھال ہے جو ہم کرتے ہیں تو اسے بڑھاتے اور زندہ رکھتے ہیں۔ اگر قدر اور دلچسپی نہ ہو تو محبت نہیں ہوتی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔